بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا سبق ہے بیوی کے حقوق، شوہر پر کیا ہے۔ فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کتاب تہذیب الاسلام، قبلہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی۔ حدیث میں ہے کہ عورت کا حق مرد پر یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، ضرورت کے موافق کپڑے دے، اور اگر احیان اس سے کوئی قصور ہو جائے تو بخش دے، اور اسے تروشوی سے پیش نہ آئے، یعنی مطلب اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے، ہر وقت ہر روز ایک مقدار معین تیل وغیرہ اسے دے، 3 دن میں ایک مرتبہ گوشت اس کے لیے لائے، مہندی خواہ سما وغیرہ اس کی عادت ہو، 6 ماہ میں ایک مرتبہ لائے، ہر سال کم از کم 4 کپڑے اسے بنا دے، 2 جاڑے کے یعنی 2 سردی کے، 2 گرمی کے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کا گھر سر میں ڈالنے کا تیل اور سرکہ، روغن، زیتون سے خالی نہ رہے، روزانہ سیر وغیرہ کھانا اسے دے، اور موسم کے میوے اسے کھلائے، اور عید کے دن اور تہواروں میں معمولی اوقات میں بہتر کھانا کھلائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 2 کمزوروں کے حق میں خدا ترسی سے کام لو، ایک یتیم اور دوسرے عورتوں کے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ فرمایا کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے قیدی ہیں، اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شہر میں کسی شخص کی زوجہ موجود ہو، وہ اس شہر میں رات کو کسی دوسرے شخص کے مکان میں سوئے اور اپنی بیوی کے پاس نہ آئے تو یہ امر اس صاحب خانہ کی ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لیجیے کہ اس کی رائے ضعیف اور اس کا ارادہ سست ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ پردے میں رکھو اور باہر نہ بھیجو، اور جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کیجیے کہ سوائے تیرے کسی دوسرے مرد سے واقف نہ ہو۔ عورتوں سے کوئی خدمت بجیز اس کی ذاتی کاموں کے متعلق نہ لیجیے، کیونکہ خدمات کا سرپرستہ نہ کرنا، اس کے لیے سپرد نہ کرنا اس کے لیے مناسب ہوگا، اور اس سے خوشی بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بات حسن و جمال کے بقا کے لیے موضوع ہے، کیونکہ عورت پھول ہے، خدمتگار نہیں، اس کو پھول کی طرف رکھو، مگر وہ بات وہ اوروں کے بارے میں کہے اسے قبول نہ کرو، اور اپنے آپ کو زیادہ اس کے اختیار میں نہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زین کی سواری سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم نیک کاموں میں بھی عورتوں کی اطاعت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی طمع بڑھ جائے اور پھر وہ تمہیں بدی کی طرف راغب کریں۔ ان میں سے جو بد ہیں ان سے پناہ مانگو، اور جو نیک ہیں ان سے بھی پناہ مانگو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا کوئی رائے ان سے نہ کہو، تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے کاموں کی مدیر عورت ہو وہ ملعون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے کاموں کی مدیر عورت ہو وہ ملعون ہے۔
حضرت رسول خدا جس غزوے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے اپنی عورتوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جو وہ رائے دیتی تھی اس کے برخلاف کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عورت کی اطاعت کرے گا خدا اسے سرنگوں جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس اطاعت سے کون سی اطاعت مراد ہے؟ فرمایا، عورت اس سے حماموں میں جانے کی اور شادیوں کی، عیدگاہوں کی سیر کی یا میدان جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ اجازت دے دے، یا گھر سے باہر پہن کر جانے کے لیے نفیس کپڑے منگوائے اور یہ اسے لا دے۔ حدیث میں فرمایا کہ عورتوں کی مثال پسلی کی ہڈی سی ہے، اگر اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو نفع پاؤ گے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ حاصل کلام یہ کہ عورتوں کی ذرا ذرا سی ناخوشیوں پر صبر کرو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے جو حقوق مرد پر ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر مرد گھر میں موجود ہو اور کوئی عذر شرعی نہ رکھتا ہو تو 4 ماہ میں 1 مرتبہ جمع کرے، یہ واجب ہے۔ اگر کئی بیویاں ہوں اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ 1 رات سوئے تو واجب ہے یہ اوروں کے پاس بھی 1 رات سوئے۔ علماء کے ایک گروہ کا اقتداء ہے کہ یہ اعتدال بنا پر احتیاط معلوم ہوتا ہے کہ 4 راتوں میں سے 1 رات ایک عورت کے لیے مخصوص کرے۔ اب خواہ یہ ایک عورت ہو یا زیادہ، پاس سونے سے یہ مراد نہیں کہ جمع بھی ضرور کرے۔ لونڈیوں کے حق میں اور ان عورتوں کے حق میں جن سے متع کیا گیا ہے یہ احکام واجب نہیں ہے، بلکہ لونڈیوں کے حق میں بہتر صورت یہ ہے یا ان کی شہوت خود رفع کرے یا ان کا کسی کے ساتھ نکاح کر دے۔ بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ اگر ایسا نہ کرے گا اور وہ زنا میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ مالک کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔